بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو ضلع راولپنڈی کے تحصیل گجر خان کے ایک نوائی گاؤں میانی ڈیری شریف میں حضرت بابا دیوان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار شریف پر لے کر جائیں گے۔ تو آئیے آپ نے سفر کی طرف آئیے دیکھیے کہ ہم حضرت بابا دیوان بادشاہ کے آستانے پر تشریف لا چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو ان کے خیالات کے بارے میں ہم آگاہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ مائی جی کا روزہ مبارک ہے، تو آہستہ آہستہ ہم آپ کو آگے بھی بتائیں گے کہ کن کی یہاں پر قبر مبارک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم آپ کو حضرت بابا دیوان بادشاہ کی قبر مبارک کی زیارت کروا رہے ہیں۔ تو کیمرے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے نام کو بھی یہاں پر میسر کیا گیا ہے کہ حضرت بابا دیوان بادشاہ کی یہ قبر مبارک ہے۔ آج ہم آپ کو حضرت بابا دیوان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے جن کا اسم گرامی پیر سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہم آپ کی قبر مبارک کو زیارت کروا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس کو سجایا گیا ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں بھی آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دربار شریف کے اندر ہم پہنچے ہیں، تو ہم آپ کو ان کے دربار شریف پہ جو خادم ہیں ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں جناب آپ؟ ٹھیک ہے؟ شکر الحمدللہ۔ تو کیا نام ہے آپ کا؟ سید مہربان حسین شاہ۔ ماشاءاللہ۔ تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ موجود ہیں؟ 40 سال سے، اللہ کے فضل و کرم سے 40 سال ہوئے یہاں پہ مجھے ڈیوٹی دیتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ دربار شریف کے بارے میں آپ ہمیں کوئی آگاہ کریں، کوئی تھوڑی معلومات دیں۔ یہ جو دیوان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ عرب ممالک سے دہلی سے 709 ہجری سرکار یہاں پہ ہجرت فرمائی صحیح۔ اور تشریف آوری ہوئی۔ اس کے بعد 709 ہجری 27 رمضان مبارک بروز جمعہ والے دن دنیا سے پردہ فرقار نے فرمایا۔ صحیح۔ تو ہم نے سنا ہے کہ یہ جو نیچے جگہ موجود ہے جہاں سے لوگ گزر کے آتے ہیں، پہلے یہاں پہ لوگ رہائش گاہ تھی، لوگ یہاں پہ رہتے تھے غاروں میں، اس طرح کا کوئی نظام ہے؟ اس طرح یہ جب یہاں پہ ہجرت فرما کر آئے، یہاں پہ 709 ہجری کے اندر یہاں پہ تشریف لے کر سرکار جدی امجد بابا دیوان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ دونوں پہاڑ پہلے ایک تھے۔ صحیح۔ یہاں پہ کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے جنگل کے اندر ایک ایشنی دین کی روشنی ڈالی، تاریکی ڈالی، جنگل کو منگل بنایا جہاں پہ باہر کی مخلوق تھی۔ پھر انہوں نے کو حکم ہوا کہ کلام الہی کے ساتھ اپنے گرفت میں لے لیں، جنات کو کلام الہی کے ساتھ انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ان مخلوق کو۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو حکم ہوا کہ واپس آپ دلی جائیں، جہاں پہ آپ نے منزل اپنی کی چلا کشی، وہاں سے یہ پتھر اٹھا کے لائے، اس پتھر کے نیچے زر نقاب کریں۔ تو ناظرین، یہ جو پتھر کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ 1.25 لاکھ جنات اس کے اندر موجود ہیں کہ وہ حضرت بابا دیوان بادشاہ نے ان کو قید کیا تھا۔ تو آگے کی معلومات ان سے لیتے ہیں کہ جناب یہ جو قبر اندر ہے یہ کس کی ہے؟ یہ ان کے صاحبزادہ سید بابا جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف ہے اندر۔ صحیح۔ بعد دراصل یہ ان کی شرح کے لحاظ سے جائز 4 شادیاں، ان کی تاریخ کے لحاظ سے جو ہمیں نمایاں بات سامنے ملتی ہے وہ ان کی ازواج مطہرات کے بارے متعلق 7 ان کی ازواج مطہرات جو ان کے عقد میں تھی۔ صحیح ہے۔ ان میں سے پہلی جو 6 تھی ان میں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ 7ویں بیوی جو جن کو شہزادی کے لقب سے پکارا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، یہ ان کے عقد میں آئی۔ ان میں سے سید بابا جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ آگے ہم ان کے جد اولاد میں سے ہیں، ان کی خدمت کریں۔ تو یہ جو ناظرین آپ کو مزار دکھایا جا رہا ہے یہ ان کی زوجہ محترمہ بی بی صاحبہ کا، تو کافی اچھی معلومات جناب مہربان شاہ صاحب آپ کا نام ہے؟ سید مہربان شاہ، سید مہربان شاہ صاحب سے ہمیں کافی اچھی معلومات ملی۔ اب ہم آپ کو اس دربار کی تعمیر کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ تو میں
اس تعمیر کے بارے میں اپنے برادر اکبر سید مزمل حسین شاہ صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اس دربار شریف کی تعمیر کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ناظرین، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دربار شریف کی توسیع کیسے کی گئی۔ تو تقریباً 2003 میں اسی گاؤں سے ایک تعلق رکھنے والے جناب سید مظہر حسین شاہ صاحب اس دربار شریف پہ تشریف لائے۔ تو دعا کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ایک گاؤں جہاں پہ دربار شریف واقع ہے، رکھیا شریف کے نام سے وہ گاؤں ہے، تو اس میں ایک عظیم و شان دربار شریف کی بنایا گیا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے تو ان کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ حضرت بابا دیوان بادشاہ کا دربار شریف بھی ایسا ہی بنایا جائے۔ تو انہوں نے اس کا کام شروع کیا۔ تو جو گاؤں کے اس گاؤں سے نوائی گاؤں میانی ڈیری سے تعلق رکھنے والے مخیر حضرات تھے، ان سے رابطہ کیا، بیٹھے، کمیٹی بنائی، جو بھی جس طرح کا نظام ہوا، تو آہستہ آہستہ اس کا الحمدللہ کام شروع کیا گیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مشکلات کے ساتھ کس قدر خوبصورت اور حسین نظارہ اس دربار شریف کا بنایا گیا ہے۔ تو اس کا کریڈٹ پہلے سے لے کے آج دن تک اس گاؤں کے جو لوگ ہیں، جو یہاں پہ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، جو یہاں پہ کام کرتے ہیں، تعمیرات کا کام کرتے ہیں، کوئی لنگر کا کام کرتے ہیں، یہ انہی کو جاتا ہے۔ تو خاصاً خاص سید مظہر حسین شاہ صاحب، ان کے بھائی جناب سید ظہور حسین شاہ صاحب، جو کہ پیچھے سارے معاملات چیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے اس دربار کو مینٹین کیا جائے، رنگ روغن کا کام کیا جائے، اور معاملات جو ہوتے ہیں دربار شریف کے، پانی کا مسئلہ جو جس طرح کا تقریباً یہاں پہ دو سے تین بور کروائے گئے ہیں پانی کے۔ تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس دربار شریف کو مینٹین کیا گیا ہے۔ تو جہاں تک ہم نے حافظ صاحب سے بات کی، سید مہربان شاہ صاحب سے، کہ یہاں پہ 1.25 لاکھ جنات کا بسیرا تھا، بابا جی یہاں پہ تشریف لائے، ہم ان کی جد امجد میں سے ہیں، جس طرح کہ یہ آپ دیکھ کے محسوس کر سکتے ہیں کہ اس قدر پورے اسرار جنگلات میں، اس قدر گھنے جنگلوں میں اگر کسی کا بسیرا ہے تو ظاہری سی بات ہے کہ جنات بھی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک جب کسی ولی کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے، جہاں پہ جانا ہوتا ہے، تو وہ تقریباً ہم نے جہاں پہ دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ایک ویرانے علاقوں میں کوئی بھی ولی، جب وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر بنتے گئے، گاؤں بنتے گئے، ان میں ہجوم ہوتا گیا، تو ویسے بیسیکل جہاں بھی آپ دیکھیں جو ولی کا مزار ہے وہ ویرانے میں ہوگا۔ سید مزمل حسین شاہ صاحب ہمیں اس دربار کی تعمیر کے حوالے سے بتا رہے تھے، تو اب آپ اس میانی ڈیری شریف میں جو حضرت بابا دیوان بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار کے بارے میں یا ان کی کوئی کسی ایک معجزے کے بارے میں بھی ہمیں کوئی آگاہ کر دیں۔ معجزہ، جیسا کہ ہر ولی کا اپنا اپنا ایک معجزہ ہوتا ہے، تو یہاں کے جو تعمیر کنندہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو تعمیر کروایا، ان سے سنا گیا یا دیکھا گیا جو معجزہ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جیسا کہ آپ قبر انور دیکھ رہے ہیں حضرت بابا دیوان بادشاہ، کہا جاتا ہے کہ اس کی جو یہ ماربل لائی گئی، جیسے اس کے پیسے دیے گئے، تو وہ جو توسیع کرنے والے لوگ تھے، جو کام کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم اس ایک قبر کے پیسے ان کو دے کے آئے کہ ہمیں ایک قبر کا ماربل یا ٹائل جو بھی جس طرح کا ہوتا ہے وہ ہمیں چاہیے۔ تو جب وہ یہاں پہ لے کے آئے، موجود یہاں پہ پہنچے، تو جو کام کرنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک قبر کا سامان نہیں ہے، یہ 2 قبروں کا سامان ہے۔ تو جب پوچھا گیا کہ دوسرا کس قبر کا سامان ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو چھوٹی قبر ہے۔ تو چھوٹی قبر ایک مائی صاحبہ کی ہے یہاں پہ، اور تو تقریباً ساری قبریں ماشاءاللہ بڑی ہیں۔ تو جب ان کو کال کی گئی، ان سے پتہ کیا گیا کہ ہم نے تو آپ کو ایک قبر کے پیسے دیے تھے، تو وہ آگے سے یہ کہنے لگے کہ آپ نے ایک قبر کے نہیں بلکہ 2 قبروں کے پیسے دیے ہمیں۔ تو ماشاءاللہ یہ ہم تو اس کو معجزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر ایک بندہ سچے دل سے اچھی نیت لے کے یہاں پہ دربار شریف کا کام کروا رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا۔ اگر انہوں نے ایک قبر کے دینے تھے پیسے، وہ 2 کے بھی دے سکتے تھے، پر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قبر کے پیسے دیے۔ تو ماشاءاللہ یہ مزار جو آپ کو مائی صاحبہ کا دکھایا، یہ پہلے نہیں بنا ہوا، یہ بھی اسی سلسلے میں جب یہ سارا کام شروع کیا گیا، تو جب یہ معجزہ ہوا کہ بابا جی کی قبر بن جائے اور مائی صاحبہ کی رہ جائے، تو پھر انہوں نے سوچا، مظہر حسین شاہ صاحب نے، ظہور حسین شاہ صاحب نے، کہ سوچا کہ یار اگر قبر ایک کچی ہے اور ایک پکی ہو جائے تو کیوں نہ پھر مزار کو بھی تعمیر کیا جائے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ دوسرا مزار بھی تعمیر کیا۔ تو ہم تو اس کو معجزہ سمجھتے ہیں الحمدللہ، تو ہم ولیوں کو ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ ہم اسے اپنی نظر میں معجزہ سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ یہ آپ کو پتھر نظر آ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ ہم آج سے کہہ رہے ہیں، ہم تقریباً 30 سال میری عمر ہے، تو ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ اس کے نیچے 1.25 لاکھ جنات کا بسیرا ہے۔ تو قید کیے گئے، جیسے کہ یہ جنگلات آپ دیکھ سکتے ہیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، جنگلوں میں چلے جائیں، تو ویرانے میں آپ چلے جائیں، تو کوئی نہ کوئی دلیر سے دلیر انسان جو ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے، کیونکہ اس قدر گھنے جنگل، اس قدر پراسرار راستے، خطرناک راستوں پہ یہ دربار شریف واقع ہے۔
تو ہو سکتا ہے کہ اس کے نیچے ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ اس کے نیچے 1.25 لاکھ جنات بھی موجود ہوں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ کسی دربار شریف پہ کسی ولی کی زیارت پہ آپ سے ملاقات ہوگی. تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے.